جی جناب، ہم اپنی سیگمنٹ کی طرف آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں۔ جب ہم رمضان المبارک کی بات کر رہے ہیں تو رمضان کے روزے رکھنا مسلمانوں پر فرض ہے ماہ سیام میں، اور ظاہر ہے اس کی ایک ثواب اپنی جگہ ہے، روحانیت کے پہلو اپنی جگہ ہے، لیکن یہاں پر ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس کا جسمانی فائدہ کیا ہے۔ سائم، آج کل آپ کو پتا ہے نا کہ بہت سارے ہم نیوٹریشنسٹ کو دیکھ رہے ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ ہفتے میں ایک دن آپ فاسٹنگ ضرور کریں۔ وہ یہ بھی بتاتے ہیں جی اومیڈ کا جو کانسیپٹ ہے، انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ہے، یہ تمام ون میل لیتے ہیں ایک دن میں۔ اس کے فائدے بہت بتائے جا رہے ہیں کہ فائدے کیا کیا ہیں جناب۔ یہ بتایا جاتا ہے کہ طبی ماہرین کہتے ہیں تقریباً 8 گھنٹے تک اگر آپ نے کچھ نہیں کھایا تو آپ کے جسم جو ہے وہ اس میں ایک نارمل کیفیت آنا شروع ہو جاتی ہے، یعنی معدے میں موجود جو خوراک ہے وہ مکمل طور پر ڈائجسٹ ہو جاتی ہے، جس کے بعد جو توانائی چاہیے آپ کی باڈی کو، تو جو آپ کی باڈی میں فیٹ اسٹور ہوا ہوا ہے وہاں سے وہ توانائی لینا شروع کر دیتی ہے۔ پھر ساتھ ساتھ آپ کو جو روزہ ہے وہ جسمانی نظام کو تو متوازن کرتے کرتے جو آپ کا میٹابولزم ہے اس کو بہتر بنانے میں اور آپ کے وزن میں کمی میں مددگار ثابت ہوتا ہے، کیونکہ میٹابولزم اگر آپ کا بڑھے گا، انکریزڈ ہوگا، اچھا ہوگا، تو پھر آپ کا باڈی ویٹ فیٹ جلدی آپ کا برن ہوگا۔ تو گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں فزیشین اسسٹنٹ پروفیسر JPMC ڈاکٹر ہالار شیخ صاحب۔ بہت شکریہ ہالار صاحب، آپ نے شام رمضان کے لیے وقت نکالا۔ روزہ شروع ہونے کے بعد جسم میں سب سے پہلی اور بڑی تبدیلی کیا آتی ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اب بھی ہم جس مسئلے کو ڈیل کر رہے ہیں وہ پینڈیمک آف انسولین ریزسٹنس ہے۔ تو ابھی کے جو بھی نئے دور کے بیماریاں ہیں، ہائپر ٹینشن ہے، شوگر ہے، PCOs ہیں، اوبیسٹی جیسے آپ نے ذکر کیا، وہ سب سے زیادہ اس کا ریزن، روٹ کاز ہے انسولین ریزسٹنس۔ انسولین تو ہے کام نہیں کر رہی، کیوں؟ مسل میں فیٹ ہے، لیور میں فیٹ ہے۔ تو روزہ کیا کرتا ہے؟ پرولونگڈ آورس، آپ 8 گھنٹے 12 گھنٹے 10 گھنٹے جب آپ فاسٹ کرتے ہو تو روزے میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی اس اسٹورڈ فیٹ سے اپنی نیوٹریشن کو پورا کرتی ہے، اور انسولین ریزسٹنس جو آج کا المیہ ہے 21ویں صدی کا سب سے بڑا، اس میں ہیلپ کرتی ہے۔ یعنی کہ لوگ سارا سال ڈائٹنگ کرتے ہیں لیکن رمضان میں روزے نہ رکھیں تو اس کی افادیت بہت ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی وہ جو فیٹ اسٹور، جو فیٹ ہوا ہوا ہے اس کو وہ یوٹیلائز کرنا شروع کر دی تھی ایز فیول، ایز انرجی، اور آپ کی بیڈ سیل کو بھی کل کرتے ہیں کیونکہ دے اسٹارو ٹو ڈیتھ۔ آٹوفیگی ایک سائنس میں ٹرم ہوتا ہے، آٹوفیگی۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو سیلز ہیں وہ خود کو میٹابولائز کر کے جو خراب جو سیلز ہوتے ہیں وہ خود بخود جذب ہو جاتے ہیں اور ان کی جگہ نئے سیلز آتے ہیں۔ تو روزہ جو ہے یا پرولونگڈ فاسٹنگ جو ہے وہ آٹوفیگی میں بھی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، اور اس سے ہم مختلف بیماریوں سے بچ سکتے ہیں، آٹو امیون جو بیماریاں ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ جو ابھی میں نے بات کی، اس سے سب سے زیادہ جو ہمیں فائدہ آتا ہے وہ انسولین سینسٹیوٹی جو ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی کسی پیشنٹ کی انسولین سینسٹیوٹی بہتر ہو جاتی ہے تو اس کی ڈائبٹیز ٹھیک ہو جاتی ہے، اس کا ہائپر ٹینشن ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کے PCOs ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اگر عورتیں ان کو کوئی ہارمونل ایشوز ہیں وہ بہتر ہونے کے ایون میں نے سنا ہے کینسر سیلز بھی جو ہے آٹوفیگی، بالکل جو خراب سیلز ہیں وہ اگر باڈی سے ریپلینش ہوں گے اور ان کی جگہ نئے سیلز آئیں گے تو وہ جو بیڈ سیلز ہیں وہ آگے چل کے کینسر سیلز بھی ہو جاتے ہیں۔ اچھا، یہ ہم جب روزے کی بات کر رہے ہیں تو یہ ہم ایسے روزے کی بات کریں جس میں ہم نے سحری میں بھی ایک نیوٹریشس ڈائٹ کھائی ہے اور افطار بھی جو ہے وہ ہم نے اچھی غذا کے ساتھ کی ہے، اسی روزے کی بات کر رہے ہیں۔ جی اچھا، یہاں پہ یہ دیکھنا لازم ہے کہ آپ نے پھر افطار میں اگر کوئی ایسی بنج ایٹنگ کر لی یا کوئی ایسی تلی ہوئی چیزیں، کوئی ایسی ان ہائیجینک چیزیں لے لی تو پھر جو فائدہ ہے وہ پھر نقصان میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ فائدہ جو ہے، یہ جو فائدہ پورے مہینے ہم نے حاصل کیا آفٹر 29 اور 30 روزہ، اس کو آگے کیسے لے کر چلیں؟ کیونکہ آگے آ کے ہم نارمل ایٹنگ، اوور ایٹنگ، اپنی ساری بیڈ ہیبٹس دوبارہ سے شروع کر دیتے ہیں، ہم سیکھتے نہیں ہیں۔ دیکھیں، رمضان تو ایک اسلام جو ہے وہ ضابطے حیات کو مکمل آپ کو سکھاتا ہے، اور یہ ایک مہینہ جو ہے وہ خود کو ٹرین کرنے کے لیے ہوتا ہے، جس میں آپ بالکل اپنے آپ کو بھوک میں رکھتے ہیں، پھر آپ رات کو تراویح پڑھتے ہیں، آپ کی ایکسرسائز والا آپ میں ایلیمنٹ آ جاتا ہے، پھر آپ جو صبح سویر اٹھ کے کھانا کھاتے ہیں اس کے بعد آپ پرولونگ فاسٹنگ کی طرف جاتے ہیں۔ تو یہ آپ کو ایک ضابطۂ اخلاق سکھاتا ہے، حیات سکھاتا ہے کہ آپ کی جو لائف اسٹائل ہے وہ یہ ہونی چاہیے، دن میں 2 ٹائم کا کھانا ہے، ایکسرسائز ہے، نماز ہے۔ تو اگر اس پہ ہی ہم کرتے رہیں گے پورا سال تو انشاءاللہ ہمیں زیادہ فرق آئے گا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ان 30 ڈیز کے بعد بھی اگر کچھ لوگ چاہیں، کچھ لوگ ہیں جو نارملی اومیڈ ڈائٹ کرتے ہیں یا انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کرتے ہیں، ان 30 ڈیز کے بعد بھی اگر اس کو پرولونگ کرنا چاہیں، کنٹینیو کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں؟ اس پہ کوئی نقصانات تو نہیں؟ جی، اس میں کوئی ایسا سچ نقصان نہیں ہے، لیکن میں یہی کہوں گا کہ آپ بیلنس ڈائٹ کی طرف جائیں۔ اچھا، بیلنس ڈائٹ کی طرف اگر آپ جائیں گے تو آپ ایک دم سے، اگر آپ پرولونگڈ فاسٹنگ کی طرف جائیں گے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کا جسم ہار مان جائے گا، آپ تک جائیں گے۔ لیکن اگر آپ بیلنس ڈائٹ کی طرف جائیں گے تو وہ لانگ ٹرم ہے۔
آپ اچھی غذا کھائیں، دن میں بھلے 2 ٹائم کھائیں 3 ٹائم کھائیں، اچھی غذا کھائیں، متوازن غذا کھائیں، ورزش کریں، ٹائم پہ سوئیں، اسکرین ٹائم کم رکھیں، زندگی آسان ہے۔ اچھا، لوگ یہ سوچتے ہیں جی ایک تو ظاہر مسلسل آپ روزے رکھیں گے، میٹابولزم جو ہے اس پر کیا اثر پڑے گا یہ بتائے گا۔ دوسرے لوگ سمجھتے ہیں جی اب ہمارا ویٹ کم ہو جائے گا، لیکن انسٹیڈ ان کا ویٹ بڑھ جاتا ہے رمضان۔ اچھا، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں میٹابولزم پہ روزے کا یہ اثر ہوتا ہے کہ جیسے میں نے بتایا کہ جو اسٹورڈ فیٹس ہیں وہ آپ کے کنزیوم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کھا نہیں رہے ہو لیکن آپ چل رہے ہو، کیونکہ اللہ نے سسٹم ایسا بنایا ہوا ہے، اللہ نے ایسا ہومیوسٹیٹک سسٹم بنایا ہوا ہے کہ اگر آپ 2 دن بھی نہیں کھائیں گے آپ کچھ نہیں ہوگا اگر آپ نارمل ہیں۔ تو میٹابولک ریٹ تو آپ کا اس حساب سے جو ہے وہ بہتری کی طرف جاتا ہے۔ جہاں تک وزن کم ہونے اور زیادہ ہونے کی بات ہے تو اگر آپ سحری میں بنج ایٹنگ کریں گے، افطار میں بوفے کے آئیں گے، آپ تلی ہوئی چیزیں کھائیں گے، باہر کی چیزیں کھائیں گے تو ویٹ تو کم نہیں ہوگا، ویٹ تو پھر بڑھے گا ہی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ ذرا یہ بتائیں کہ ایک ایسا شخص جو کہ اب سحری تک جاگ رہا ہے، سحری کر کے سوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر اٹھتے ہیں 2:30 3 4 بجے بھی اٹھ رہے ہیں لوگ آج کل دوپہر میں، اٹھتے ساتھ ہی مطلب اٹھتے ساتھ ہی پھر افطار کر لی اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے گیمنگ میں لگ گئے اور پھر سحری تک جاگتے رہے۔ اس روزے کا بھی کوئی مطلب اس پہ باڈی پہ کوئی اثر ہوگا؟ اگر مذہبی طور پہ تو ہر کسی کا اپنا ایک رجحان ہے، وہ الگ پرسپیکٹو ہے، لیکن اگر ہیلتھ پرسپیکٹو پہ ہم اس پہ بات کریں تو اگر آپ نے ساری رات جاگے اور پھر سحری کر کے اسی وقت آپ سو جاتے ہیں، نیند سے اٹھ کے پھر آپ کھانا کھا رہے ہو، پھر آپ لیٹے رہے ہو اور فون یوز کر رہے ہو، اسکرینز یوز کر رہے ہو، تو آپ کی باڈی تو میٹابولائز ہو ہی نہیں رہی، آپ کام تو کر ہی نہیں رہے ہو، ایکسرسائز تو کر ہی نہیں رہے ہو، تو اس میں آپ کا نقصان ہے، اس میں آپ کا فائدہ نہیں ہوگا۔ چلیں جی، بہت مفید باتیں ہو گئی، تھینک یو سو مچ۔ ڈاکٹر سالار شیخ ہمارے ساتھ تھے، ساری صورت پر بات کر رہے تھے، تو بڑا ضروری ہے جی اصل مقصد جو اصل اسپرٹ اصل روح ہے روزے کی، اسی کے حساب سے آپ اسے رکھیں۔ اگر وہی بات اگر آپ بنج ایٹنگ کریں گے سحر افطار میں تو پھر آپ یہ شکایت نہ کریں کہ ہم موٹے کیوں ہو گئے، ہم نے ویٹ کیوں گین کر